السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مہینے میں ماتم دیکھنے جانا، ماتم کی مجلس میں کسی جگہ ماتم دیکھنے جانا، یا یہ کہ بعض سنیوں کا اس ماتم میں شریک ہو جانا، پیسے لے کر یا بغیر پیسے کے کسی بھی وجہ سے ماتم کرنا شروع کر دینا، اس کا کیا حکم ہے، اس متعلق کیا تفصیلات ہیں، اس ویڈیو میں ہم اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ اس سوال کا جواب دینے سے قبل ناظرین کرام کچھ تفصیل ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، پھر اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں ناظرین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اہل بیت کی شہادت اور واقعہ کربلا کی تمام تفصیلات، یہ تاریخ اسلامی کا انتہائی دردناک، المناک حادثہ ہے۔ اس کو پڑھنا یا اس کو سننا اور اس سے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت اور اس درد اور رنج کو، اس غم کو سمجھنے کی کیفیت پیدا کرنا انتہائی قابل تعریف اور قابل مدح عمل ہے۔ لیکن اس واقعے کو، اس حادثے کو، اس سانحے کو کسی بھی وقت میں، محرم میں ہی ضروری نہیں ہے، کسی بھی وقت میں پڑھنا اور اس کو پڑھ کے اس سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اور انسان ظلم میں کس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے نواسے کا سر بھی اتار سکتا ہے، اس ساری کیفیات کو سمجھنا اور اس دور کے ان اشقیاء، ان بدبختوں کے مظالم کو سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اکابر نے بھی ذکر کیا ہے۔ آپ مفتی شفیع رحمہ اللہ کی کتاب یزید وغیرہ سے متعلق، کربلا سے متعلق، یا آپ دیگر کتب قاری طیب صاحب وغیرہ کی پڑھ لیں، انہوں نے خود بھی ذکر کیا کہ اس واقعے کو پڑھنا اور اس سے عبرت نصیحت حاصل کرنا اور اہل بیت کی محبت کو دل میں محسوس کرنا، یہ ہر مسلمان کی ایک طرح سے ایک ذمہ داری ہے، ایک طرح سے ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان سے محبت ایک مسلمان کے لیے جو اہل سنت والجماعت سے اپنا تعلق ظاہر کرتا ہو تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ واقعے کو ناظرین کرام آپ پڑھیں، ایک بار آپ مفتی شفیع رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائیں تو آپ بولیے گا۔ تو ایک رخ تو تصویر کا یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت اور اہل بیت کی شہادت اور محبت کو سمجھنا۔ لیکن ایک شرعی اعتبار سے ایک دوسرا رخ بھی ہے، میں پہلے تبھی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب بہتر انداز میں سمجھ میں آ سکے، ورنہ شاید کسی کے لیے تشویش کا باعث بن جاتا جواب۔ لیکن دوسرا رخ یہ ہے، شرعی رخ، کہ آپ علیہ السلام نے واضح مختلف حدیث میں فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ایک مرنے والے پہ سوگ جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، یعنی سینہ کوبی کرنا، رونا، چلانا، چیخنا، یا کسی بھی اعتبار سے سوگ کرنا، یا آنے والے کا اس کی تعزیت کے لیے 3 دن کے بعد آنا مرنے والے کی، یہ چیزیں 3 دن تک جائز ہیں۔ 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ علیہ السلام کے بہت قریبی صحابہ کی شہادت پہ بھی آپ علیہ السلام 3 دن کے بعد ان کی خواتین کو، ان سے متعلق حضرات کو منع فرمایا کہ اب اس کے اوپر جو ہے تعزیت یا اس کے اوپر جو ہے غم منانا، سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ نے بات یہ سمجھنی ہے، دیکھیں ایک طرف تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ 3 دن کے بعد کسی مرنے والے پہ تعزیت جائز نہیں ہے، دوسری طرف آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مصیبت کے وقت شریعت ہمیں، قرآن کریم ہمیں، احادیث ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہیں، صبر کی تلقین کرتی ہے مصیبت کے وقت، اور خاص طور پہ مصیبت کہتے کس کو، ہم نے یہ سمجھنا ہے، شہادت مصیبت نہیں ناظرین کرام، شہادت جو ہے وہ تو رحمت ہے، وہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو شہادت تو ایک اعتبار سے خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ایک مسلمان کو قبول فرما لیا، لیکن اس کو آپ کلیتاً خوشی کا موقع نہ بھی کہیں، اگر آپ اس کو غم کا موقع کہتے بھی ہیں تو اس کو غم کو منانے کا بھی شریعت نے ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ شریعت نے اس کے گھر والوں کے لیے بھی 3 دن تک اور اس کی بیوی کے لیے مرنے والے کے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ دیکھیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں۔ شہید کو مردہ ہی نہ سمجھو، وہ زندہ ہے،
تمہیں شعور نہیں ہے، تم کم عقل ہو یا کم شعور والے ہو کہ تم شہید کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا اس پہ صبر کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو زندہ ہے، وہ مرا ہی نہیں ہے شہید، لہذا اس کو مردہ نہ سمجھا جائے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی خصوصی عنایات ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تو اس تناظر میں جو دوسری بات میں نے آپ کو ذکر کی شہادت سے متعلق، تعزیت اور سوگ سے متعلق، اس تناظر میں آپ سمجھیں یہ بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگرچہ بہت دردناک، بہت المناک واقعہ، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اس کو پڑھ کے اس سے اہل بیت کی محبت پیدا کرنا ایک اہل سنت کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن صرف وہی واقعہ تاریخ اسلامی میں نہیں ہونا کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی انتہائی دردناک طریقے سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جس طریقے سے ہوئی ہے نماز پڑھاتے ہوئے، وہ ایک انتہائی المناک واقعہ ہے تاریخ اسلامی کا۔ اس کے علاوہ بھی جنگ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں یا دیگر مقامات میں بہت سے ایسے واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں کہ اگر پھر ان پہ سینہ کو بھی کرنی ہے تو پھر تو ایک مسلمان پورے سال سینہ کو بھی کرتا رہے گا، جو کہ شرعاً ممدوح نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آج کی تاریخ میں ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، رونا دھاڑنا، اپنے جسم کو کاٹنا، یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، یہ کسی اہل سنت کا عمل نہیں ہو سکتا۔ ان سے محبت کے لیے ان کے واقعات کو پڑھیں، ان سے متعلق غم کو دل میں محسوس کریں، لیکن رونا، چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، اپنے آپ کو مارنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ کہیں سے بھی اہل سنت مسلمان کا شعار، اہل سنت مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ناظرین کرام کہ جو سوگ 3 دن تک جائز ہے وہ تو رونا جائز ہے، اپنے آپ کو مارنا، کپڑے پھاڑ لینا، سینہ کو بھی کرنا یا چھریوں سے مارنا، تمانچے مارنا، جسم پہ سینے پہ مارنا، یہ چیز تو 3 دن تک بھی ناجائز نہیں ہے ناظرین کرام۔ اس سے متعلق تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ سماعت فرمائیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو منہ پر تمانچے مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، وہ ہمارے دین پر نہیں، وہ ہمارے دین پر ہی نہیں۔ یہ تو 3 دن تک بھی ناجائز ہے، اپنے آپ کو چھریوں سے کاٹ لینا، چیخنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ چیز تو 3 دن تک بھی جائز ہے۔ جو غم کا اظہار جائز ہے، جو تعزیت کا اظہار جائز ہے، وہ 3 دن تک تو رو کے عام طریقے سے جائز ہے۔ یا آپ تھوڑا چیخ لے، عورت اس کا شوہر مر گیا ہے، چیخ چلا گئی، لیکن اپنے جسم کو کاٹنا، اپنے گریبان پھاڑ لینا، یہ چیزیں ناظرین کرام 3 دن تک بھی ناجائز ہیں۔ ایسا ماتم 3 دن تک بھی جائز نہیں، تو اس کے بعد کسی سے متعلق ایسے ماتم کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نیز اس ماتم میں اگر کسی بھی صحابی کی جس کو اہل سنت والجماعت صحابی قرار دیتے ہیں، ان کی اگر توہین کی جا رہی ہو تو یہ اور زیادہ قابل مذمت اور قابل شناعت عمل ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھیں کہ ایسے ماتم میں سنی کا شریک، اب میں جواب دے رہا ہوں سوال کو، یہ وضاحتیں کرنے کے بعد شاید آپ کو جواب بہتر انداز میں سمجھ میں آئے۔ ایسے کسی ماتم میں کسی سنی کا شریک ہو جانا، کسی مسلمان اہل سنت والجماعت کا شریک ہو جانا اور پیسے لے کر یا بغیر پیسے کے ماتم کرنا کہیں سے بھی عقل میں آنے والی بات یا جائز عمل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ناجائز غلط عمل ہے، غلط فعل ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ پیسے لے کے اس جگہ پہ گناہ میں، ایک معصیت میں شریک ہو جانا، ایک ایسا کام کرنا ایک مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ سوچے اپنے بارے میں کہ کن چکروں میں، کن جگہوں پہ جا کے ماتم میں اگر شریک ہو رہا ہے تو انتہائی قابل مذمت، اور اس کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کو ایسے عمل سے روکیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ اس کو دیکھنے جانا، اس ماتم کو دیکھنے جانا کیسا ہے؟ تو دیکھنے جانا بھی ناظرین کرام جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھنے جائیں گے جب سنی حضرات اس ماتم کو، تو اس سے بھی ان کی تعداد کی کثرت معلوم ہوگی، ان کی تعداد کی، اور جو ہے کسی اہل باطل کی کثرت کا سبب بنے، ظاہری بات ہے وہ بھی اہل باطل میں سے ہی شمار کیا جائے گا۔ جو کسی بھی عمل کی کثرت کا، کسی بھی فعل کی، کسی بھی جگہ پہ کسی مجلس کی کثرت کا سبب بن رہے ہیں نا، آپ جا کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ سبب بننا بھی آپ کے گناہ میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ کیونکہ اگرچہ آپ اس عمل میں شریک نہیں ہیں، آپ اس کو شاید جائز بھی نہ سمجھتے ہوں، آپ تو کہہ رہے ہیں میں صرف دیکھنے جا رہا ہوں، لیکن جو آپ کو دیکھے گا وہ تو یہ نہیں جانتا نا کہ آپ کس نیت سے آئے ہوئے ہیں، وہ تو یہ سمجھے گا آپ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں اور اس میں شریک ہیں، تو لہذا ان کی تعداد کی کثرت آ جائے گی۔ نصب الرایہ میں علامہ برہان الدین المرغینانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمرو بن الحارث ان رجلا دعا عبداللہ بن مسعود الی ولیمۃ، ایک شخص نے، عمرو بن الحارث فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعوت کی، ولیمے میں بلایا، ولیمۃ، فلما جاء، جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ آ گئے، لیدخل، کہ وہاں اندر آئے، سمع لہو، انہوں نے لہو لعب کی آوازیں سنی، فلم يدخل، وہ داخل نہیں ہوئے، فقال، اور فرمایا، لہو لما رجعت،
اس سے ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کیوں لوٹ گئے؟ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، یقول آپ نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم، جس نے ایک جماعت کی تعداد کو بڑھایا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ جملہ، یہ حدیث ناظرین کرام آپ غور سے سماعت فرمائیں، من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی بھی جماعت کی اضافے کی سبب بنے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ دیکھنے جائے یا کرنے جائے، بس اضافے کا سبب بنے، فهو منهم، وہ انہی میں سے۔ من رضی عمل قوم، کسی بھی جماعت قوم کی کسی عمل پہ اگر ایک شخص راضی ہو جائے، کان شریک من عمل به، کان شریک من عمل به، تو وہ شریک شمار ہوگا وہ شخص اس عمل کرنے والے کے، یعنی ماتم کر تو نہیں رہا ہے لیکن ماتم کرنے کا شریک شمار ہوگا اگر وہ ادھر راضی ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بالکل اس کے اوپر منطبق آتی ہے کہ ماتم نہ کرنا جائز ہے سنی کے لیے اور نہ اس کے اندر شریک ہونا جائز ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں ترمذی کی جو شرح فرماتے ہیں صاحب کتاب، قال النووی کہ نووی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایبعثون مختلفین قدر نیاتہم، یعنی ہر شخص کو الگ الگ اس کو اٹھایا جائے گا نیت کے بقدر جو نیت ہوگی، فیجازون بحسبها، اور نیت کے حساب سے ہی ان کو اس کا بدلہ ان کے عمل کا دیا جائے گا۔ وفی هذا الحدیث من الفقہ، اس حدیث میں کہتے ہیں سمجھنے والی بات یہ التباعد من اہل ظلم، کہ اہل ظلم سے دور رہا جائے، والتحذیر من مجالستہم، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے ڈرایا گیا ہے اس حدیث میں، اور مجالست البغاة، اور باغیوں ظالموں سے دور رہا جائے، ڈرا جائے، ونحوہم من المبتلین، اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں باطل لوگ ہیں ان سے دور رہ جائے، لئلا ینالہ ما یعاقبون به، تاکہ جو ان کو سزا دی جائے گی اس کو بھی وہ سزا نہ دے دی جائے، جو شریک ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو ان کو جو ان کے باطل کی سزا ملے گی وہ اس کو بھی نہ مل جائے۔ وفیہ، اور اس میں یہی ہے ان من کثر سواد قوم جرى علیہ حکمہم فی ظاہر عقوبات الدنیا، کہ جو کسی بھی جماعت کے کسی عمل کثر سواد قوم، کسی بھی جماعت کی تکثیر کا اضافے کا سبب بن رہا، وہاں جا کے کھڑا ہو جا رہا ہے دیکھ رہا ہے، تو یہ فرماتے ہیں صاحب کہ جرى علیہم حکمہم، تو ان کے اوپر بھی جو اضافے کا سبب بن رہا ہے انہی کا حکم چلے گا جو کرنے والے ہیں، فی ظاہر عقوبات الدنیا، دنیا کی سزاؤں کے بارے میں۔ اگر پولیس اس کو پکڑتی ہے ماتم کرنے والے کو تو پولیس اس کو بھی پکڑے گی، اور اس کا پکڑنا بنتا بھی ہے پولیس کا، اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ تکثیر سواد قوم کا سبب بن رہا ہے، اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اب یہ کہے کہ میں تو شیعہ نہیں ہوں، میں تو سنی ہوں، میں تو صرف دیکھنے آیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی بھی ناجائز عمل کو دیکھنے جا کے اب اضافے کا سبب بن رہے ہیں تو جو دنیاوی سزا کرنے والے پہ جاری ہوگی وہی کہتے ہیں صاحب کتاب دیکھنے والے پہ بھی جاری کرنی چاہیے۔ امید ہے اس تفصیل سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اہل بیت کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ناجائز فعل کو اس کی وجہ سے جائز قرار نہیں دیا جاتا۔ اس کو پڑھیں، اس سے متعلق غم کو محسوس کریں، اہل سنت بھی محسوس کریں، اور جو بھی محسوس کرنا چاہتا ہے اس کو محسوس کرے، لیکن اس کے اوپر ناجائز طریقے سے اس کا اظہار کرنا اور اس کو ایک غلط رخ دینا، اس کے اوپر ایک سینہ کو بھی کرنا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، چاہے جسم آپ کا ہے، لیکن اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے، آپ اللہ کے رسول نے اس کے طریقے بتائے ہیں۔ لہذا ماتم کرنا کسی سنی کا یا اس ماتم میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔